برادران اسلام، میں نے خطبہ مستونہ کے بعد بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دراصل اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نماز کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ وہ نماز ایسی نماز ہو جو با جماعت ہو، کیونکہ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور با جماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی جماعت چھوڑتا ہے تو ایسا شخص گناہگار ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ پھر سے بولیں، واجب، افضل، واجب ہے، ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ وہ جو میں نے افضل کہا تھا کہ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ ثواب۔ کس کے اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے یہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ با جماعت نماز پڑھنا یہ 27 گنا زیادہ باعث ثواب ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ تو ثواب کے اعتبار سے با جماعت نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن نفس جماعت یہ کیا ہے؟ بولے سب مل کر، واجب ہے۔ اور واجب کا تارک بلا عذر شرعی اگر کوئی واجب مسلسل چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں گناہگار ہے، اور وہ بھی سخت گناہگار ہے، اور مردود الشہادہ ہے۔ مردود الشہادہ سے مراد جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور وہ نماز با جماعت پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آفسوں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں، دکانوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مزاروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں، خانقاہوں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں، درگاہوں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ مطلب جس کی جیسی مرضی اور جس کی جیسی طبیعت، وہ اپنی طبیعت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ پیارے، آج مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے، ایک مسلمان کی تکلیف پر دوسرا مسلمان خوش ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف، مسلمانوں کے گھروں میں اختلاف، مسلمانوں کے علاقے میں اختلاف، بستیوں میں اختلاف۔ یہ اس قدر اختلاف ہے کہ ہمیں غیروں کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کافروں سے ڈر نہیں ہے، ہمیں مشرکوں سے ڈر نہیں ہے، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر ایک مسلمان سے لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا صرف بھائی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حصے دار ہوتا تھا۔ ایک مسلمان کی زمین پر دوسرے مسلمان کا حصہ لگتا تھا، ایک مسلمان کے گھر پر دوسرے مسلمان کا حصہ لگتا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان رشتہ اخوت اور رشتہ محبت اور روحانی رشتے سے جڑا رہتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان کو مسلمان ہی سے ڈر ہے، مسلمان ہی سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو مجھے سمجھ میں آئی، چونکہ میں حدیث پڑھنے والا بندہ ہوں، اور حدیث کے روح سے میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں
اور تجربہ بھی کرتا ہوں، اور حدیث کے آئینے میں مجھے تھوڑی بہت ایکسپیرینس بھی حاصل ہے. چونکہ بھائی ہم نے قبر کے حالات دیکھے نہیں ہیں، مگر ہمیں حدیث سے قبر کے حالات معلوم ہیں. حشر میں کیا ہوگا ہم نے دیکھا نہیں، مگر حدیث پر ایمان ہے. اس لیے حدیث اس طرح پڑھیں اور اس طرح اس پر عمل کریں اور اس طرح بیان کریں کہ جیسے پیارے نبی نے علم غیب کا، اپنے علم غیب کا مظاہرہ فرمایا، ویسے حدیث پڑھنے والا بھی محسوس کریں کہ پیارے نبی کے علم غیب کی برکت حدیث پڑھنے والوں کو یوں ملی کہ ابھی وہ زمین پر چل رہا ہے اور حدیث کی روشنی میں زمین کے اندر کے حالات بیان کر رہا ہے. بھائی ہم حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، حدیث سننے والے لوگ ہیں، حدیث سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہم حدیث کی روح سے یہ کیوں نہ سمجھیں کہ آخر مسلمانوں میں جو اتنا بڑا اختلاف ہے، کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، مسلمان کثیر تعداد میں جماعت ترک کر رہا ہے، جماعت ترک کر رہا ہے. بھائی اکثر آپ دیکھیں نماز ختم ہو جا رہی ہے، جماعت کا ٹائم ختم ہو جا رہا ہے، پھر لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. کسی کو تو جماعت کی فکر ہی نہیں ہے. اسلام میں جماعت بہت معنی رکھتی ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت، بولیے اہل سنت، تو یہ اہل سنت تو جماعت سے پیچھے ہے، ان کے ساتھ تو جماعت ہے ہی نہیں ہے، صرف نام کے اہل سنت ہیں ہم. بھائی ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، یعنی ہمارے اندر جمعیت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، جماعت کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن ہم جماعت سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو تنہا پڑھ رہے ہیں. سنیں صحابہ کرام کے زمانے میں تنہا نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں تحقیق ہوتی تھی، تحقیق کہ یہ جماعت میں کیوں شریک نہیں ہوا. اب صحابہ کرام تحقیق میں لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. توجہ دیجیے، یہ مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ نماز، حالانکہ نماز تو پڑھنا ہی تھا ان کے یہاں. ان کے یہاں نماز ہی اسلام، اس زمانے میں وہ نماز ہی کو اسلام سمجھتے تھے. جو نماز پڑھتا تھا اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اسے مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے. تو نماز تو پڑھتا تھا، مگر تنہا اگر کوئی پڑھتا، مسجد نبوی میں نہ آتا جماعت کے وقت، سرکار کے پیچھے ان کی اقتداء میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، حضور کی اقتداء میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو صحابہ باضابطہ جستجو فرماتے، تلاش کرتے کہ آخر یہ نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، تنہا کیوں پڑھ رہا ہے، کہیں اس کے عقیدے میں نفاق تو نہیں ہے، کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ جو زبان سے کہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور دل میں کفر چھپائے بیٹھا ہو. تو صحابہ باضابطہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں تحقیق فرماتے، اور تحقیق سے یہ ثابت بھی ہو جاتا تھا کہ اس کے دل میں حضور کا ادب نہیں ہے، اس کے دل میں حضور کے حوالے سے محبت نہیں ہے. وہ صرف ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، وہ ڈر سے ایمان لایا ہے. اس کے دل میں تو بت کے جذبات چھپے ہیں، نفاق کے جذبات چھپے ہیں. وہ مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے وہ زبان سے ایمان لایا ہے، لیکن دل میں نفاق ہے، اس لیے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو تنہا نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے اس کے نفاق میں شک مت کرنا. اللہ اکبر. ارے بھائی آپ فجر میں بیزی ہیں، نیند غالب ہے، نیند نے آپ کو
بالکل مغلوب کر دیا ہے، آپ نیند کے حوالے ہیں، آپ نیند کے نظر ہو گئے ہیں. چلیے یہ مجبوری تو سمجھ میں آتی ہے. ظہر میں کون سی مجبوری ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ رات بہت دیر تک سوتے ہیں، ظہر تک سوتے ہوں گے. عصر میں کون سی مجبوری ہے؟ اچھا چلیے عصر میں کاروبار کی وجہ سے آپ بیزی رہتے ہوں گے. اچھا مغرب میں کون سی مجبوری ہے؟ منڈی کب تک چلتی ہے؟ بولیے بولیں آپ لوگ، یہ منڈی کب تک چلتی ہے؟ بولیے 12 بجے رات تک چلتی ہے؟ کتنے بجے تک؟ ہاں شام تک نا. مغرب میں کون سی مجبوری ہے؟ اچھا عشاء میں کون سی مجبوری ہے؟ بھائی 5 وقت میں کم سے کم 2 3 4 ایک وقت تو کم سے کم حاضر ہو. یہ دربار اللہ نے سجا رکھا ہے، یہ اللہ کا دربار ہے. اگر اس دربار سے آپ غافل ہو گئے تو دنیا کا کوئی دربار آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہے. آپ لکھ لیجئے، صدیق اکبر کو اسی دربار میں پناہ ملی اور وہ بھی مسجد نبوی کے امام تھے. فاروق اعظم کو اسی دربار سے پناہ ملی، وہ بھی مسجد نبوی کے امام تھے. ایک وقت میں مقتدی تھے. بولیے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سب صحابہ امام بن گئے. تو ایسی اقتدا کیجئے اور اس شان سے اقتدا کیجئے اور اس شان سے جماعت میں شامل ہوا کیجئے کہ اللہ کبھی آپ کی بھی قسمت کو پلٹ دے، کہ آپ پہلے کبھی کسی بڑے عالم کی اقتدا میں مقتدی رہے ہوں. توجہ دیکھیے، علماء کرام کی جماعت ہے، بڑے عالم، بڑے جو ہے قابل کی اقتدا میں، بڑے پیر ہے نا کی اقتدا میں کبھی آپ نے مقتدی کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن اللہ نے اسی جماعت کی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی جماعت میں شرکت کا فائدہ دیتے ہوئے اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ ٹھیک 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آپ خود امام بن گئے. سبحان اللہ. یہ جماعت کا فائدہ میں بتا رہا ہوں بھائی. جماعت میں اتحاد ہے. ہم لاکھ دعا کر لیں اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو نیک کر دے، اور مسلمان خود ایک ہونا نہ چاہے. بولیے بھائی بولیے. تقدیر اور تدبیر 2 چیزیں ہیں نا. تقدیر اور تدبیر 2 چیزیں ہیں. تدبیر یہ کہتی ہے کہ آپ محنت کریں، تدبیر کہتی ہے آپ کوشش کریں، تدبیر کہتی ہے آپ مشقت کریں، تدبیر کہتی آپ عمل کی دنیا میں آئیں، تدبیر کہتی آپ عمل کرتے جائیں، تقدیر کہتی ہے کہ جب آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کو ملے گی. اس لیے میرے پیارے اللہ کے واسطے آپ جماعت کو سیریسلی لیں. سیریسلی آپ کہیں بھی رہیں لیکن آپ کا دل مسجد سے لگا ہو. آپ کہیں بھی رہیں آپ کا دل اپنے علاقے کی مسجد سے لگا ہو کہ ایک وقت کے لیے بھی ہمیں جانا ہے، ہمیں فیض جماعت پانا ہے. میں ایک بات بتا دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. یہ جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا بھائی. جو لوگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں وہ توبہ کریں آج سے اور جماعت میں شرکت کا ارادہ رکھیں. یہ وہ اہمیت رکھتی ہے جماعت کہ بغیر جماعت کے تو جمعہ بھی نہیں ہے. بولیں آپ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر جمعہ کے لیے جماعت کا جو ہے ہونا ضروری نہیں ہوتا نا تو لوگ جمعہ بھی اپنے گھروں میں ادا کر لیتے. لیکن چونکہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اور بغیر شرط کے مشروط تو پائی نہیں جائے گی نا. بولیے. فات الشرط فات المشروط. شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی. تو یہ جماعت چونکہ جمعہ کے لیے فرض اور شرط ہے تو لوگ جمعہ کے بہانے کم سے کم جماعت میں شریک ہو جاتے. میرے بھائیوں ایک ہو جاؤ، مل لو، آپس میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرو، آپس میں متحد ہو جاؤ. زمانہ لاکھ برا چاہے تمہیں مختلف نہیں ہونا ہے، تمہیں آپس میں اختلاف نہیں رکھنا ہے. مسلمانوں کو ایک ہونا ضروری ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ صحابہ کرام
اپنے مسلمان بھائی سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت. اگر کوئی مسجد میں ایک وقت نہیں آتا نا تو ان کے گھر پہنچ جاتے تھے، ان کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ کہیں بیمار تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آئے ہوں، تو گھر پہنچ جاتے تھے ان کی عیادت کے لیے. اور آج اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں سن لیں کہ فلاں بیمار ہے تو بس اس نے اپنی غلطی کی سزا پائی ہوگی. اور اگر ہم بیمار ہو گئے تو کسی نے جادو کر دیا ہوگا. توجہ ہے نا بھائی؟ اتنے خود غرض نہ بنو اللہ کے واسطے، اتنے مطلبی نہ بنو. ایک ہو جاؤ، آؤ جماعت میں، آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. آؤ پیارے ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں جس کے دل میں حضور کا عشق ہے. آؤ ہم اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں جو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر سختی سے گامزن ہو. آؤ ہم اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں جو مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم ہو. آؤ اس مسجد میں آؤ کہ جس مسجد میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، میلاد بھی ہو، نماز بھی ہو، نیاز بھی ہو. آؤ اس مسجد میں ہم نماز ادا کریں اور اس امام کے پیچھے نماز ادا کریں کہ جو امام مصطفیٰ کا غلام ہے. اس لیے پیارے اب جماعت کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں، اور ایک حدیث تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے صحابہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ میں سے کسی ایک کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو جماعت میں نہیں آیا اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اسی لیے جماعت کیا ہے؟ واجب ہے، واجب. اب جماعت میں جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ ہے صف بندی. کیا ہے؟ صف بندی. بغیر صف بندی کے نماز ہوتی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. میرے آقا فرماتے کہ لوگوں اپنی صفوں کو درست رکھو، ٹیڑھی میڑھی صف نہ لگاؤ، اور صف اس طرح سے لگاؤ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو. اس قدر چمٹ جاؤ ایک دوسرے میں، ہاں اس طرح چمٹ جاؤ ایک دوسرے میں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اب بتائیے اس حدیث پر عمل ہوتا ہے ہمارا؟ بولیے بولیے. نہیں ہوتا. جب ہم قرآن پر، حدیث پر، سنت پر عمل کریں گے نہیں تو ہمیں فیضان کہاں سے ملے گا؟ ہمیں فیض کیسے ملے گا؟ ہم تو حدیث کی کتاب کو بھی کہانیاں سمجھتے ہیں، واقعات سمجھتے ہیں. صف میں اس طرح کھڑے رہو کہ جیسے سیسا، پھر بولیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ کوئی اگر توڑنا بھی چاہے نا، پوری توجہ، آج مسلمان توڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، توڑ دیا جا رہا ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگ تو باریکی دیکھتے ہیں نا، چونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے بھائی. زمیں ٹلک زماں ٹلک، لیکن حضور کا فرمان کبھی نہیں ٹالا جائے گا. تو فرمایا کہ صفوں کو درست رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ صفوں کا درست ہونا بھی نماز میں سے ہے. یہ سب بندی نماز کے باہر کی چیز نہیں ہے. یہ وضو، یہ غسل، یہ طہارت، یہ قبلہ، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قعدہ، یہ تحیات، یہ نماز کے باہر کی چیز ہے؟ نہیں ہے نا.
تو اسی طرح صف بندی یہ بھی نماز کی باہر کی چیز. آپ اگر باہر کریں گے تو آپ بھی نماز سے باہر ہو جائیں گے, پھر نماز ہوگی نہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں صف بندی درست کریں, درست رکھیں, اور قاعدے سے صف بندی ہو, خلا نہ ہو. کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر صف بندی میں خلا ہوا تو اللہ پاک دلوں میں مخالفت ڈال دے گا, ایک دوسرے کے لیے مخالفت. اگر آپ ظاہر میں الگ ہوئے تو حقیقت میں بھی الگ رہیں گے. تو صف بندی میں خلا بولیے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ شیطان گھس کر اس خلا کو شیطان پورا کرتا ہے. بتائیے اب دو لوگوں کے بیچ اگر شیطان گھس جائے تو ان دو لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ بولیے نا بھائی. جب دو آدمی کے درمیان ایک شیطان گھس جائے گا تو اس دو آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دشمنی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ حسد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کینہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اسی لیے کبھی بھی دو آدمی کے درمیان شیطان کو گھسنے کی اجازت نہ دیجیے. اور کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے. ہاں, انسان کی شکل میں شیطان کو آپ نہیں پہچان پائیں گے, وہ ہم لوگ پہچانتے ہیں الحمدللہ. تو ایسے انسانی شکل کے شیطان سے بھی محفوظ رہیے, اور ایسے انسانی شکل کے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ہی دوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ سمجھ جائے گا, وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے تو پہلے پڑھ لیا, شیطان رجیم سے اللہ سے پناہ مانگ لیا, اب ہم کو تو ان لوگوں سے پناہ مانگنا ہے. ہاں یہ حدیث میں ہے, حدیث کی بات کر رہا ہوں میں, پھر کہہ رہا ہوں میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, میں کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں. حدیث میں کہ ایک بندہ شیطانی شکل میں, ایک انسان جو ہے انسانی شکل میں شیطان بن کر دو لوگوں کے درمیان جاتا ہے. اس کے پاس کچھ بولے گا, اس کے پاس آ کر کچھ بولے گا, یہاں کی بات وہاں کرے گا, وہاں کی بات یہاں کرے گا. تو ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ ہم سب کو نمازی بنائے, اور ایسا نمازی بنائے کہ جس پر نماز کو بھی فخر ہو. صدیق ایسے نمازی تھے کہ جس پر نماز کو فخر ہے. علی ایسے نمازی تھے کہ جس علی پر نماز کو بھی, بولیے, ایسے نمازی بنیے, ورنہ پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. باجماعت پڑھیے, سب بندی درست رکھیں, سنی امام کے پیچھے پڑھیں, قاعدے سے پڑھیں, اور نماز کی اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں. جیسے میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو, ویسے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دیں, کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. بولیے, نیکی کی دعوت دینا نیکی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اہل اسلام کی حفاظت فرمائے, اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے, اہل ہند کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. صدق دل سے پڑھ لے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.